بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے اور ہمارے اندر احتساب کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ احتساب اس کو کہتے ہیں کہ ہم جس وقت جو بھی عمل کریں اس عمل کے کرنے کے وقت ہمیں اس عمل کی فضیلت ہمارے دماغ میں آ جانی چاہیے، اور ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس عمل کی فضیلت ضرور دے گا۔ اس یقین کے ساتھ وہ عمل کرنا چاہیے۔ پھر تعلیم کے دو موضوع ہوتے ہیں، ایک تو وعدہ اور وعید کے ذریعے سے علم اور عمل میں جوڑ پیدا کرنا، دوسرا فضائل اعمال کی تعلیم کو سن کر اپنے اندر دین کی سچی طلب پیدا کرنا۔ یہ تعلیم کا مقصد ہے، اور تعلیم کے آداب میں سے ہے کہ جتنا ہو سکے باوضو بیٹھے اور کلام اور صاحب کلام یعنی اللہ رب العزت اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، محبت اور عقیدت کو دل میں لے کر بیٹھے۔ سستی، کاہلی، لاپرواہی کے ساتھ نہ بیٹھے، اور توجہ، عظمت کے ساتھ اس کو سنیں، عمل کرنے کی نیت سے سنیں، اس کو دوسرے تک پہنچانے کی نیت سے سنیں، پھر اپنے اندر اس کی طلب پیدا کرنے کی نیت سے سنیں، اس نیت سے سنیں۔ اور اگر تعلیم کے درمیان میں اگر اپنے نفس پر بوجھ پڑے کہ بھائی کب تک تعلیم ہوتی رہے گی، یہ نفس پڑے تو اس وقت اپنے نفس کو جما کر بیٹھانا اور اس کو اس وقت جم کر بیٹھنا، یہ ایک قربانی ہے، اور اس قربانی کے نتیجے میں اللہ رب العزت ہمیں ایمان کا نور عطا فرمائیں گے۔ یہ تعلیم کرنے والا آدمی آہستہ آہستہ کتاب کو پڑھے۔ پھر اس تعلیم کے 3 حصے ہیں، ایک تو فضائل قرآن میں سے پڑھ کر اس کے حلقہ لگائے جائے، دوسرا حلقے کے بعد ہر جزوے میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھا جائے، پھر اس کے بعد 6 نمبر کا مذاکرہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، عظمت اور محبت اور عقیدت کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل قرآن۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن شافع مشفع وماہل مصدق من جعله امامه قاده الى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقته الى النار۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ قرآن پاک ایک ایسا شفیع ہے کہ جس کی شفاعت قبول کی گئی، اور ایسا جھگڑالو ہے کہ جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے اس کو یہ جنت کی طرف کھینچتا ہے، اور جو اس کو پس پشت ڈال دے اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے۔ یعنی جس کی یہ شفاعت کرتا ہے اس کی شفاعت حق تعالی شانہ کے یہاں مقبول ہے، اور جس کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، اور جھگڑے کی تفصیل حدیث نمبر 8 کے ذیل میں گزر چکی ہے۔ 2 دن پہلے حدیث نمبر 8 ہوئی تھی نا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن 3 چیزیں اللہ کے عرش کے نیچے ہوگی۔ ایک تو وہ قرآن جو جھگڑے گا کہ بندوں سے، دوسری چیز امانت، اور تیسری چیز رشتہ داری۔ یہ حدیث گزری تھی 2 دن پہلے، اسی حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ جھگڑے کی تفصیل حدیث نمبر 8 کے ذیل میں گزر چکی ہے۔ اپنی رعایت رکھنے والوں کے لیے درجات کے بڑھانے میں اللہ کے دربار میں جھگڑتا ہے، اور اپنی حق تلفی کرنے والوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ میرا حق کیوں نہیں ادا کیا۔ جو شخص اس کو اپنے پاس رکھ لے، یعنی اس کا اتباع اور اس کی پیروی اپنا دستور العمل بنا لے، اس کو جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور جو اس کو پشت کے پیچھے ڈال دے، یعنی اس کا اتباع نہ کرے، اس کا جہنم میں گرنا ظاہر ہے۔ بندہ کے نزدیک کلام پاک کے ساتھ لاپرواہی برتنا بھی اس کے مفہوم میں داخل ہو سکتا ہے۔ متعدد احادیث میں کلام اللہ شریف کے ساتھ بے پرواہی پر وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ بخاری شریف کی اس طویل حدیث میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض سجاؤں کی سیر کرائی گئی، ایک شخص کا حال دکھلایا گیا کہ جس کے سر پر ایک پتھر اس زور سے مارا جاتا تھا کہ اس کا سر کچل جاتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت فرمانے پر بتلایا گیا کہ اس شخص کو حق تعالی شانہ نے اپنا کلام پاک سکھلایا تھا، مگر اس نے نہ شب کو اس کی تلاوت کی نہ دن میں اس پر عمل کیا، لہذا قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ حق تعالی شانہ اپنے لطف کے ساتھ اپنے عذاب سے محفوظ رکھے کہ در حقیقت کلام اللہ شریف اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے ساتھ بے توجہی پر جو سزا دی جاوے مناسب ہے۔ قیامت کے دن روزے اور قرآن کریم کی سفارش۔ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام رب إني منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه ويقول القرآن ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان۔ ترجمہ:
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ روزہ اور قرآن شریف دونوں بندے کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ روزہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے اس کو دین میں کھانے پینے سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کیجیے۔ اور قرآن شریف کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے رات کو اس کو سونے سے روکا، میری شفاعت قبول کیجیے۔ پس دونوں کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ ترغیب میں الطعام والشراب کا لفظ ہے کہ جس کا ترجمہ کیا گیا حاکم میں شراب کی جگہ شہوات کا لفظ ہے، یعنی میں نے روزہ دار کو دین میں کھانے اور خواہشات نفسانیہ سے روکا۔ اس میں اشارہ ہے کہ روزے دار کو خواہشات نفسانیہ سے جدا رہنا چاہیے، اگرچہ وہ جائز ہو، جیسا کہ پیار کرنا، لپٹنا۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ کلام مجید جو ان مرد کی شکل میں آئے گا، کلام مجید جوان مرد کی شکل میں آئے گا اور کہے گا کہ میں ہی ہوں جس نے تجھے راتوں کو جگایا اور دین کو پیاسا رکھا۔ نیز اس حدیث شریف میں اشارہ ہے اس شرف کے کلام اللہ شریف کے حفظ کا مقتضا یہ ہے کہ رات کو نوافل میں اس کی تلاوت بھی کرے۔ حدیث نمبر 27 میں اس کی تشریح بھی گزر چکی۔ خود کلام پاک میں متعدد جگہ اس کی ترغیب نازل ہوئی۔ ایک جگہ ارشاد ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، دوسری جگہ ارشاد ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، ایک جگہ ارشاد ہے يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ، اور ایک جگہ ارشاد ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بعض مرتبہ تلاوت کرتے ہوئے تمام رات گزر جاتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بعض مرتبہ وطر کی ایک رکعت میں وہ تمام قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ایک رات میں تمام قرآن شریف پورا فرما لیا کرتے تھے۔ سعید بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے 2 رکعت میں کعبہ کے اندر تمام قرآن شریف پڑھا۔ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ دن میں ایک قرآن شریف ختم کرتے تھے، اور اسی طرح ابو حرہ رحمۃ اللہ علیہ بھی، اور ابو شیخ حنانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات میں 2 کلام مجید پورے اور تیسرے میں سے 10 پارے پڑھے، اگر چاہتا تو تیسرا بھی پورا کر لیتا۔ صالح بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ جب حج کو گئے تو راستے میں اکثر ایک رات میں 2 کلام شریف مجید پورے کرتے تھے، راستے میں 2 کلام مجید پورے کرتے تھے۔ منصور بن زادان رحمۃ اللہ علیہ صلاۃ الضحیٰ میں ایک کلام مجید اور دوسرا ظہر سے عصر تک پورا کرتے تھے۔ صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی نماز عصر تک پورا کرتے تھے، اور تمام رات نوافل میں گزارتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ امامہ کا شملہ تر ہو جاتا تھا، یعنی پیچھے جو لٹکتا ہے نا شملہ، اسی کو کہتے ہیں نا، وہ تر ہو جاتا تھا۔ اسی طرح اور حضرات بھی، جیسا کہ محمد بن نصر رحمۃ اللہ علیہ نے قیام اللیل میں تخریج کیا ہے۔ شرح احیاء میں لکھا ہے کہ سلف کی عادات ختم قرآن میں مختلف رہی ہے۔ بعض حضرات ایک ختم روزانہ کرتے تھے، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ غیر رمضان المبارک میں، اور بعض 2 ختم روزانہ کرتے تھے، جیسا کہ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول رمضان المبارک میں تھا۔ اور یہی معمول اسود اور صالح بن کیسان، سعد بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ ایک جماعت کا بھی تھا، اور ان کے ساتھ ایک جماعت کا بھی یہی معمول تھا۔ بعض کا معمول 3 روزانہ کا ختم تھا۔ چنانچہ سلیم بن عطر جو بڑے تابعین میں شمار کیے جاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح مصر میں شریک تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصص کا امیر ان کو بنایا تھا، ایک جگہ کا نام ہے۔ ان کا معمول تھا کہ ہر شب میں 3 ختم قرآن کرتے تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاذکار میں نقل کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مقدار جو تلاوت کے باب میں ہم کو پہنچی ہے وہ ابن القاتب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ دن رات میں 8 قرآن شریف روزانہ پڑھتے تھے۔ کتنی؟ دن رات میں 8 قرآن مجید روزانہ پڑھتے تھے۔ ابن قدامہ نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ اس کی کوئی تحدید نہیں، پڑھنے والے کے نشاط پر موقوف ہے۔ اہل تاریخ نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، امام اعظم یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے کہ رمضان شریف میں 61 قرآن شریف پڑھتے تھے، ایک دن کا اور ایک رات کا، اور ایک تمام رمضان شریف میں تراویح کا۔ مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دن سے کم میں ختم کرنے والا تدبر نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے 3 دن سے کم میں ختم کو حرام بتلایا ہے۔ بندے کے نزدیک یہ حدیث شریف با اعتبار اکثر افراد کے ہیں،
اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک جماعت سے اس سے کم میں پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اسی طرح زیادتی میں بھی جمہور کے نزدیک تحدید نہیں، جتنے ایام میں یہ بسہولت ہو سکے کلام مجید ختم کرے، مگر بعض علماء کا مذہب ہے کہ 40 دن سے زائد ایک قرآن شریف میں خرچ نہ ہو، 40 دن سے زائد ایک کلام شریف پڑھنے میں خرچ نہ ہو تو دوسرے دن اس کی قضا کر لے۔ نہیں، اس کا حاصل یہ ہے کہ کم از کم 3 پاؤ روزانہ پڑھنا ضروری ہے، 3 یا پاؤ پارا روزانہ پڑھنا ضروری ہے، 3 یہ پاؤ نہیں، 3 پاؤ پونا پارا ہے۔ اگر کسی وجہ سے کسی دن نہ پڑھ سکے تو دوسرے دن اس کی قضا کر لے، غرض 40 دن کے اندر ایک مرتبہ کلام مجید پورا ہو جاوے۔ جمہور کے نزدیک اگرچہ یہ ضروری نہیں، مگر جب بعض علماء کا مذہب ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ اس سے کم نہ ہو، نیز بعض احادیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ صاحب مجمع نے حدیث نقل کی ہے، من قرأ القرآن فی 40 لیلۃ فقد عزب، جس شخص نے قرآن شریف 40 رات میں ختم کیا اس نے بہت دیر کی۔ بعض علماء کا فتویٰ ہے کہ ہر مہینے میں ایک ختم کرنا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ 7 روز میں ایک کلام مجید ختم کر لے، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معمول عام متن یہی نقل کیا جاتا ہے۔ جمعہ کے روز شروع کرے اور 7 روز میں ایک منزل روزانہ کر کے پنج شنبہ کے روز ختم کر لے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ پہلے گزر چکا کہ سال میں 2 مرتبہ ختم کرنا قرآن شریف کا حق ہے، لہذا اس سے کم کسی طرح نہ ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ کلام پاک کا ختم اگر دن کے شروع میں ہو تو تمام دن، اور رات کے شروع میں ہو تو تمام رات ملائکہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اس سے بعض مشائخ نے استنباط فرمایا ہے کہ گرمی کے ایام میں دن کے ابتدا میں ختم کرے اور موسم سرما میں ابتدائی شب میں، تاکہ بہت سا وقت ملائکہ کی دعا کا میسر ہو جائے۔